بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے۔ وہ فاتح بھی کیا با کمال ہوگا اور وہ لشکر بھی کیا با کمال ہوگا۔ اسی حدیث کی وجہ سے ہر مسلمان حکمران کا خواب تھا کہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کرے، جس کے لیے بڑے بڑے اسلامی لشکر اس پر حملہ آور ہوئے، لیکن سب ناکام رہے۔ یہ شہر عیسائیوں کا نہ صرف بلکہ پوری دنیا کا طاقتور ترین اور عظیم ترین شہر تھا۔ بالآخر اسے ایک 21 سالہ نوجوان نے فتح کیا، جو حدیث نبوی کے مطابق با کمال، اور اس کی فوج بھی با کمال ہوئی۔ میں ہوں اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل پوائنٹ آف ہسٹری۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری حقیقت پر مبنی صحیح تاریخ۔ وہ 21 سالہ نوجوان ارطغرل غازی کی نسل سے سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے، جن کا نام ان کے والد نے پیارے نبی کے نام پر محمد رکھا۔ محمد کی پیدائش 30 مارچ 1432 کو ہوئی۔ یہ سال موجوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسی سال درخت پر اتنے پھل لگے کہ وہ زمین پر جھک گئے۔ کئی گھوڑیوں نے جڑواں بچے دیے۔ اسی سال قسطنطنیہ میں دن کے وقت ایک ستارہ نظر آیا، جس کی تعبیر یہ کی گئی کہ آج تک جس عظیم شہر کی عظیم دیواریں کوئی نہیں پھلانگ سکا، وہ اب فتح ہو جائے گا اور عیسائی دنیا کی طاقت بھی ذرا ذرا ہو جائے گی۔ ان کے والد سلطنت عثمانیہ کے چھٹے سلطان یعنی سلطان مراد ثانی تھے۔ محض 12 سال کی عمر میں مراد ثانی نے محمد کے حوالے سلطنت کر دی۔ کچھ عرصہ محمد نے سلطنت سنبھالی۔ انہی دنوں ایک جنگ کا خطرہ پیش آیا، جس کی وجہ سے محمد نے اپنے والد کو دوبارہ سلطنت سنبھالنے کا کہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر محمد نے اپنے والد کو خط لکھا کہ اگر آپ سلطان ہیں تو فوج سنبھالیے، اگر میں سلطان ہوں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ آئیں، عثمانی فوج کی قیادت سنبھالیں۔ اس کے بعد محمد کے والد نے فوج کی کمان سنبھالی۔ 1551 میں سلطان مراد ثانی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب تخت پر دوبارہ نئے سلطان یعنی سلطان محمد براجمان ہو جاتے ہیں۔ سلطان محمد فاتح نے سلطنت سنبھالتے ہی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ سلطنت عثمانیہ کے تمام دشمنوں سے مذاکرات کیے اور ان سے صلح کر لی۔ بڑے پیمانے پر توپیں تیار کروائیں۔ ایک عیسائی کاریگر اربن کو بلایا اور سلطان نے اسے حکم دیا کہ ایسی توپیں تیار کر دو جس سے قسطنطنیہ کی دیواریں ٹوٹ جائیں۔ سلطان محمد نے شہر کے قریب قلعے تعمیر کرائے، 180 بحری بیڑے تیار کرائے۔ ادھر قسطنطنیہ کے حکمرانوں کو سلطان محمد کے ارادوں کا پتہ چلا۔ پہلے تو قسطنطنیہ کے حکمرانوں نے سلطان محمد کو پیغامات کے ذریعے حملہ سے باز رہنے کو کہا کہ تم سے پہلے بڑے بڑے نامور سلطان اور بادشاہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے آئے اور ناکام ہو گئے، حالانکہ تیرا والد سلطان مراد بھی ناکام ہوا۔ اس کے جواب میں نوجوان سلطان محمد نے کہا کہ میں اپنے والد کا ادھورا کام پورا کرنے آیا ہوں۔ اس جواب پر قسطنطنیہ نے بھی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اس جنگ میں یورپی ممالک نے بھی قسطنطنیہ کا ساتھ دیا اور سلطان محمد کے حملے کو ناکام بنانے کے لیے قسطنطنیہ پہنچ گئے۔ ان ممالک نے بڑے پیمانے پر بحری بیڑے اور فوجی دستے قسطنطنیہ کی طرف روانہ کیے۔ قسطنطنیہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا شہر تھا، جو 3 اطراف سے سمندر میں گھرا ہوا تھا اور ایک حصہ خشکی کی طرف تھا۔ اس خشکی کی جانب بلند بالا دیواریں تھیں، جن کا درمیانی فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ اس گیپ میں پتھر اور مٹی اس کی پوزیشن کو اور مضبوط کر دیتی تھی۔ بالآخر وہی دن آ گیا جب سلطان محمد اپنے محل سے فوجی لباس میں نکلے اور 1.5 لاکھ فوج کے عظیم قافلے کے ساتھ قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر قسطنطنیہ کے حکمران نے تمام فوجوں اور عوام کو جمع کیا اور ان سے خطاب کیا کہ میرے سپاہیوں اور میری فوج اور میری عوام، سب سنو، آپ کے دلوں میں ایمان موجزن ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس عظیم شہر کی فصیلوں کو کبھی گرا نہیں سکی۔ پھر ایک دفعہ یہ لوگ ہمیں دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ترک چاہتے ہیں کہ یہ چھین لے ہم سے ہمارے گھر، جو کہ اپنی ہی تباہی کا سامان لے کر نکل پڑے ہیں۔ کیا وہ ہم سے جیت پائیں گے؟ دنیا کے سب سے عظیم شہر کی دیواریں کسی سے نہ ٹوٹ پائیں اور اس کو توڑنے کی کسی نے جرأت نہ کی۔ اگر کسی نے کی تو وہ کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن یہ ترک سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے اس مشن میں کامیاب ہو جائیں گے، جو کہ ناممکن ہے۔
لیکن ہم لوگ انہی کے خون میں ڈبو دیں گے۔ ہم قسطنطین کی اولاد ہیں، ہم اپنے خون سے نئی تاریخ رقم کریں گے۔ اس تقریر کے بعد تمام یورپی فوجوں نے قلعے اور شہر کے تمام محاذوں پر اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لی اور ادھر سلطان کی فوج بھی شہر کے قریب پہنچ گئی۔ سلطان نے اپنے جرنیلوں کو جنگی حکمت عملی کے تحت پوزیشن دے دیں اور خاص دوست کو جس کا نام احسن تھا تمام پوزیشنز پر نظر رکھنے کا حکم جاری کر دیا۔ اگلے دن سلطان محمد اور قسطنطنیہ کے حاکم چند فوجیوں کے ساتھ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے۔ قسطنطنیہ نے سلطان سے کہا کہ میں آپ کی مہمان نوازی بڑے شوق سے کرنا چاہتا تھا، لیکن تم بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ آئے ہو۔ جواب میں سلطان نے کہا کہ مہمان نوازی کا شکریہ وہ تو میں کروں گا آپ کی۔ حاکم قسطنطنیہ نے سلطان سے کہا کہ ہمارا قلعہ اور ہماری طاقت آج تک کسی کے سامنے نہیں جھکے۔ سلطان نے کہا کہ سلطان محمد آج اس قلعے کی تاریخ ہی تو بدلنے آیا ہے۔ نے کہا آپ سے پہلے بھی یہ بات بہت سے لوگ کر چکے ہیں، جن میں تیرا والد بھی تھا، لیکن وہ اپنے کام میں ادھورے لوٹ گئے۔ سلطان نے کہا تم ہتھیار ڈال دو، شکست تسلیم کر لو، میں تیری اور تیری ساری عوام کی جان کی امان دیتا ہوں۔ حاکم قسطنطین یہ سننے کے بعد غصے میں آ گئے اور کہا کہ اب بہت خون بہے گا جس میں تم سب بہہ جاؤ گے۔ سلطان محمد نے کہا شہادت خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اس کے بعد حاکم قسطنطین قلعے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد سلطان کی فوج نے طبلِ جنگ بجا کر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ تیروں اور توپوں کے گولوں سے شروع ہوا۔ جواباً عیسائی فوجوں نے بھی حملہ کر دیا۔ کچھ دیر بعد سلطان نے بڑی شاہی توپ سے حملے کا حکم دے دیا۔ شاہی توپ کے پہلے ہی گولے سے دیوار کو بہت نقصان پہنچا۔ یک کے بعد دیگرے حملوں سے دیوار میں سوراخ ہو گیا۔ مسلمان فوج نے دیوار کی طرف پیش قدمی شروع کر دی جس سے وہ عیسائی فوج کے تیروں کی پہنچ میں آ گئے۔ اس دوران کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ جبکہ سلطان کی فوج دیوار کے قریب پہنچی تو سیڑھیوں کے مدد سے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی، مگر دیوار پر موجود دشمن فوج آسانی سے سیڑھیوں پر چڑھتے فوجیوں پر تیر برسا دیتی۔ لیکن چند فوجی دیوار پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے اور دیوار کے اوپر موجود عیسائی فوج سے دو بدو لڑنے لگے۔ دوسرے محاذ پر سلطان کی فوج قلعے کے مین دروازے پر پہنچ گئی اور بہت سے فوجی ایک بہت بڑی لکڑی سے دروازے کو توڑنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اوپر موجود عیسائی فوج نے ان پر گرم تیل کے ڈرم انڈیل دیے اور اس پہ آگ پھینک دی۔ سلطان دور کھڑے ساری جنگ کا جائزہ لیتے رہے۔ جنگ سارا دن جاری رہی۔ جب رات ہوئی تو دونوں جانب سے حملہ رک گیا۔ سلطان کی فوج کے جو سپاہی زخمی ہوئے انہیں کیمپ میں لایا گیا اور جو شہید ہوئے انہیں نماز جنازہ کے بعد وہیں میدان جنگ کی دوسری طرف دفنا دیا گیا۔ اگلی صبح سلطان نے تمام محاذوں سے جرنیلوں کو بلایا اور صورتحال سے آگاہ ہوئے۔ جرنیلوں نے کہا کہ سلطان پچھلے دن ہمارا عیسائیوں کے مقابلے میں زیادہ نقصان ہوا ہے۔ جو کشتیاں ہم قلعے کی دوسری جانب لے جانا چاہتے تھے وہ زنجیر کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ سلطان نے ایک جرنیل کو حکم دیا کہ آج تم ایک سرنگ بناؤ جو دیوار کی دوسری سائیڈ پر نکلے، اور باقی جرنیلوں کو حکم دیا کہ آج کوئی حملہ نہ کرے۔ اگلے دن عیسائیوں کو پتہ چلے کہ آج ہماری فوج کیوں بیٹھی تھی۔ دوسری جانب قلعہ کے اندر تمام یورپی فوجوں کے جرنیل حاکم قسطنطنیہ کے محل میں جنگی صورتحال پر بات کر رہے تھے۔ عیسائی جرنیل اور حاکم خوش تھے کہ ترکوں کے مقابلے ان کا نقصان بہت کم ہوا ہے، اور اسی خوشی میں انہوں نے ایک پارٹی بھی کی جس میں رقص اور شراب نوشی ہوئی۔ سلطان کی فوج نے سارا دن سرنگ لگائی۔ جب وہ قلعے کی دیوار تک پہنچے تو سرنگ میں لگی لکڑی کی سپورٹیں ٹوٹ گئیں اور بہت سے سپاہی مٹی میں دب گئے۔ دوسری طرف عیسائیوں کو بھی گڑبڑ محسوس ہوئی۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ ترک سرنگ کھود رہے ہیں۔ انہوں نے بھی اسی سرنگ کے سامنے سرنگ کھودنا شروع کر دیا اور اس میں بڑی مقدار میں تیل ڈال دیا۔ جب دونوں سرنگیں آپس میں ملیں تو تیل مسلمانوں کی طرف آ گیا۔ دوسری طرف سے عیسائیوں نے تیل کو آگ لگا دی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، سارے کے سارے سپاہی جل کر شہید ہو گئے۔ جب توپوں سے زیادہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو بہت سی توپیں گرم ہو کر پھٹ گئیں۔ ترک فوج جب دیوار کے قریب جاتی تو دیوار کے اوپر کھڑے عیسائی فوج ان کے اوپر تیل کے ڈرم انڈیل دیتے اور آگ لگا دیتے۔ یہ جنگ 1 مہینہ یوں ہی جاری رہی۔ سلطانی فوج پر ایک اور مصیبت بھی ٹوٹ پڑی۔
ہوا کچھ یوں کہ سلطان نے اپنے جس دشمن سے صلح کا معاہدہ کیا تھا اس نے معاہدہ توڑ دیا اور سلطان کو دھمکی دی کہ اگر تم نے قسطنطنیہ کا محاصرہ ختم نہ کیا تو پیچھے سے میری فوج بھی آپ پر حملہ کر دے گی۔ سلطان کے وزیروں نے سلطان سے کہا کہ جنگ ختم کر کے واپس لوٹ جائیں، کیونکہ پچھلے 1 مہینے کی جنگ سے ہمارا بہت نقصان ہو گیا ہے، فوج بھی تھک گئی ہے اور ایک نیا دشمن بھی حملہ کرنے آ رہا ہے۔ لیکن سلطان نے کسی کی نہ سنی اور اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے۔ سلطان نے جب اپنی کشتیوں سے حملہ کرنا چاہا تو دوسری طرف سے ساری کشتیاں جلا دی گئیں۔ جنگ کو 40 دن گزر چکے تھے، لیکن ترک فوج کو جیت کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ سلطان بھی اسی پریشانی کی عالم میں کئی دنوں تک اپنے خیمے سے باہر نہیں آئے۔ فوج کو جب پتہ چلا کہ سلطان خیمے سے باہر نہیں آ رہے اور دشمن کی ایک اور فوج بھی حملہ کرنے آ رہی ہے تو فوج میں بے چینی بڑھنے لگی۔ سلطان کے جرنیلوں نے جب دیکھا کہ وہ اپنے خیمے سے باہر نہیں آ رہے تو انہوں نے سلطان کے مرشد کو میدان جنگ میں بلایا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ بزرگ سلطان کے خیمے میں گئے اور سلطان سے کہا کہ کیا وجہ ہے تیری فوج نہیں لڑ رہی؟ سلطان نے کہا کہ فوج 40 دنوں سے لڑ رہی ہے اور وہ تھک گئے ہیں۔ بزرگ سلطان کو خیمے سے باہر لے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ میرے خواب میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں اور کہا کہ محمد کو جا کے بتاؤ کہ میں قلعے کے اتنا قریب کیوں لیٹا ہوا ہوں۔ سلطان اور ان کے مرشد حضرت ایوب کی قبر پر گئے۔ بزرگ نے سلطان کو بہت حوصلے دیے اور کہا کہ سخت ہوائیں صرف اونچی پہاڑیوں سے ٹکراتی ہیں۔ سلطان میں ایک نیا جوش پیدا ہو گیا۔ اس نے جنگ کی حکمت عملی تبدیل کر دی۔ جو کشتیاں زنجیر توڑ کر آگے نہیں جا رہی تھیں انہیں واپس بلایا اور خشکی کے راستے بڑی بڑی کشتیوں کو لکڑیوں پر چربی لگا کر ان کے اوپر سے گھسیٹ کر سمندر کی دوسری طرف لے گئے۔ یہ عظیم کارنامہ جب اگلی صبح عیسائیوں نے دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے، کیونکہ یہ عظیم کارنامہ ناممکن تھا۔ کشتیوں کو رسیوں کی مدد سے گھسیٹتے وقت کئی سپاہیوں کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے۔ دوسری طرف عیسائیوں کو بھی مصیبت پڑ گئی، کیونکہ کشتیاں اب قلعے کے سب سے کمزور حصے سے حملہ کرنے والی تھیں۔ اگر وہ اپنی فوج اس کمزور حصے کی طرف بڑھاتے تو دوسری سائیڈز پر پوزیشن کمزور ہو جاتی۔ جو ان کی عوام اور فوج میں کھلبلی مچ گئی، کیونکہ وہاں سے آنے والی دوسری دشمن فوج کا راستہ بھی بند ہو گیا۔ اب سلطان نے ایک بہت بڑے سٹیج پر کھڑے ہو کر اپنے فوج سے خطاب کیا تاکہ فوج میں نا امیدی کو ختم کیا جا سکے۔ سلطان نے کہا کہ جوانوں، میں اپنی ساری زندگی میں فاتح رہا ہوں، نہ جانے کتنے قلعے فتح کیے ہیں، کیونکہ میری فوج نے میرا ساتھ دیا۔ دشمنوں کو ہم نے منہ توڑ جواب دیا، جو کوئی بھی ہمارے راستے میں آیا ہم نے اسے کچل دیا۔ غرور کے ساتھ لہراتے جھنڈوں کو ہم نے ہمیشہ نیچے گرایا، اور ہم نے آج پھر سے ثابت کرنا ہے کہ ہم عثمانی ترک ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، مکمل یقین کے بغیر کبھی کامیابی نہیں ملتی۔ ہم سچے مسلمان ہیں، مدد خدا کے بغیر یہ قلعہ کبھی فتح نہیں کر پائیں گے۔ یہ جنگ ہماری ہے، سب خدا کا نام لو اور فتح کی نیت کر لو۔ یہ رات بہت بھاری ہے، لیکن ہم میں سے امید کوئی نہیں ہارے گا۔ دشمن سے ہم جنگ اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک ہم میں سے ہر شخص ان کو ان کے عزائم میں ناکام نہ بنا دے۔ اس کے بعد سلطان نے کہا، نعرہ تکبیر! فضا اللہ اکبر کے جواب سے گونج اٹھی۔ سلطان نے اپنی تلوار ہوا میں لہرائی۔ اس تقریر کے بعد فوج میں نیا جذبہ پیدا ہو گیا۔ تمام سپاہی انتہائی جوش میں تھے۔ اگلے دن سلطان نے میدان جنگ میں خود امامت کرائی اور پوری فوج نے باجماعت نماز ادا کی۔ سلطان نے ایک بار پھر بڑی سرنگ لگانے کا حکم دیا۔ جب سرنگ دیوار کے قریب پہنچ گئی تو اس میں تیل ڈال کر آگ لگا دی گئی، جس سے ایک بڑا دھماکہ ہوا اور دیوار کا بہت بڑا حصہ گر گیا۔ دوسری طرف توپوں سے بھی زوردار حملہ کر دیا گیا، کشتیوں سے بھی پوری قوت کے ساتھ حملہ ہوا۔ یوں دیوار کئی جگہوں سے ٹوٹ گئی اور سلطان کی فوج کی بڑی تعداد قلعے کے اندر داخل ہو گئی۔ ادھر عیسائی لیڈروں نے حاکم قسطنطنیہ سے کہا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لہٰذا آپ بھاگ جائیں، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ آخرکار آدھا دن گزرنے کے بعد عثمانی فوج قلعے کی ایک جانب دیوار پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اپنا جھنڈا لہرا دیتی ہے۔ فوج مکمل طور پر قلعے پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی اور حاکم قسطنطنیہ بھی مارا گیا۔
جب سلطان کے قلعے کے اندر آمد ہوئی تو عیسائی عوام خوف میں مبتلا تھی کہ اب ہمارا کیا بنے گا، لیکن سلطان نے عوام سے کہا کہ آپ بالکل آزاد ہیں اور اپنے مذہب کے طریقے پر زندگی گزار سکتے ہیں۔ سلطان نے حکم دیا کہ حاکم قسطنطنیہ